الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جتنی بھی عبادتیں فرض کی ہیں ان سب میں بندوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کا پہلو بھی ہے، اور ان عبادتوں کو انجام دینے میں بندوں ہی کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان اس میں روزے رکھ رہے ہیں۔ روزہ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی جو عبادت ہے وہ صرف امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں فرمائی، بلکہ ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں ہوئی ہیں ان سب پر روزہ فرض تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب والوں میں چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو لیکن روزہ ہے، نام کچھ بھی دیتے ہیں وہ اس کو، کوئی برت کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی فاسٹنگ کہہ دیتا ہے، لیکن بہرحال روزے کا تصور ساری قوموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ روزے کے اہم عبادتوں میں سے ہونے کی ایک علامت ہے جس کو تقریباً تمام مذاہب والوں نے لیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلی قوموں کے اوپر روزے فرض تھے۔ معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے جتنی قومیں ہوئی ہیں سب پر روزے فرض تھے، چنانچہ اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بندوں کے لیے، اس میں بھی سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے، اور روزے کے فوائد اخروی تو ہیں ہی، آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی، انسان کی صحت کے لحاظ سے بھی، اور انسان کی روحانیت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے روزہ انتہائی مفید ہے۔ مجھے اس کی تفصیل عرض نہیں کرنی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کوئی بھی عبادت اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اس کے اندر ہمارا دنیا کا کیا فائدہ ہے یا دنیا کا کیا نقصان ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے محض اس لیے انجام دینی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بس۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے فوائد بھی بے شمار رکھے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی، تو روزہ رکھنے سے انسانی بدن کو بھی صحت ملتی ہے۔ پورے سال جو معدہ ہمارا چلتا رہتا ہے، روزے کی حالت میں اس کو آرام مل جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو انسان کا معدہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ صحیح ہے، یہ خراب ہے تو پھر انسان کا پورا سسٹم خراب ہے۔ بہرحال تو روزے کا جو ایک اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں،
وہ یہ بیان کیا ہے کہ فرض تمہارے اوپر روزے اس لیے ہیں لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اصل یہ والی صفت روزے رکھ کر کے ہمارے اندر پیدا کرنی مقصود ہے۔ اور دیگر عبادتوں پر بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی اور عبادتیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے، قربانی ہے، ان سب کا اصل مقصود اور لب لباب یہ ہے کہ ان عبادتوں کو انجام دے کر بندہ متقی بن جائے، تقوی والا بن جائے، اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد ہے، ایک مقصد۔ اب لوگ کہیں گے تقوی تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی تو ہم دن میں کتنی مرتبہ سن لیتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کیا؟ کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بچانا اور بچنا۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات سے بچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے والا بن جائے۔ اگر ایسا ہے بندہ تو سمجھ لو اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ لیکن ہے کام بہت مشکل ہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کو ایک مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری تھے، ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ حضرت عمر کو تو معلوم ہی ہوگا، ہم جیسے نادان لوگوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے ان سے سوال کیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر، کبھی تم خاردار کانٹوں دار سڑک کے اوپر شاہراہ پر چلے ہو؟ خاردار جھاڑیوں کے بیچ جو سڑک ہوتی ہے، کبھی اس پر چلے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہاں چلا ہوں۔ تو پھر کیسے چلے ہو وہاں پر؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے چلنے کا تو پھر ذرا کپڑے کو سمیٹ کر، دامن کو بچا کر بہت احتیاط سے چلا جاتا ہے کہ کہیں کانٹیں چبھ نہ جائیں، جھاڑیاں کپڑوں پر لپٹ نہ جائیں، بڑی احتیاط سے سفر طے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ بس یہی تقوی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ مسلسل چل رہی ہے، آخرت کی طرف ہم سب کا سفر ہے۔ اس زندگی کے اندر بہت سی جھاڑیاں آتی ہیں، خواہشات کی جھاڑیاں آتی ہیں، انسان کی نفسیات کی جھاڑیاں آتی ہیں، شیطان لپٹتا ہے دامن سے، دنیا کی محبت آتی ہے، رنگینیاں آتی ہیں۔ اب ایک انسان اگر ان تمام دنیاوی خواہشات، نفسانی لذات، شیطانی بہکاوے، ان تمام سے اپنے دامن کو بچا کر کے اور بچ کر کے ان سے الجھے بغیر اگر نکل جاتا ہے تو بس یہی تقوی ہے۔ اب غور فرمائیں کتنا مشکل ہے یہ تقوی، ہمارے لیے مشکل ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی لذتوں سے، اپنے نفس کی لذتوں سے، اس کی مرضیات سے بچ کر کے نکلنا ایک اہم اور بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اسی مشکل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ہمیں دے دیا ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھ لو، آداب اور شرائط کے ساتھ رکھو گے تو تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، اور پھر تم دنیا کے اندر ایک اچھے اور ایک سچے اور ایک نیک انسان بن کر کے زندگی گزارو گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ انسان کے اندر 2 طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک تو
ہم کہہ سکتے ہیں حیوانی خواہشات، ایک ہے روحانی خواہشات، ایک روحانی طاقت ہے انسان کی۔ حیوانی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات ایسے ہیں کہ ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، انسان کے لیے بھی چاہیے۔ انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات ایسے ہیں کہ ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے مادہ کی ضرورت ہے، مادہ کو نر کی ضرورت ہے، انسان کو بھی ضرورت ہے۔ تو ان تمام خواہشات میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں۔ یہ ہے انسان کی حیوانیت، بہیمیت کی صفت، یہ بھی اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ لیکن ایک انسان کے اندر ہے اس کی روحانیت۔ انسان کی یہ بہیمیت کی صفات ہیں، حیوانیت کی صفات ہیں، اگر انسان کے اوپر یہ غالب آ جاتی ہیں تو پھر انسان فاسق اور فاجر بن جاتا ہے۔ اس کو اپنے پیٹ بھرنے یا دنیاوی تعمیر اور ترقی اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ سمجھ لو اس کے اوپر بہیمیت غالب ہے، حیوانیت غالب ہے، انسانیت نہیں ہے اس کے اندر، اب حیوانیت غالب ہے اس کے اوپر۔ افسوس یہ ہے کہ صورتحال آج ہماری کچھ ایسی ہی ہے کہ ہمارے اوپر حیوانیت اور بہیمیت غالب آ چکی ہے۔ ہمیں صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، دنیا کے کمانے اور کھانے کی فکر ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا جائز طریقے سے کمانا غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایسا الجھ جانا کہ اپنی آخرت کا انسان نقصان کر بیٹھے، یہ غلط ہے۔ تو ہمیں جو ہمارے اندر جو آج ہماری اکثر لوگوں کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو حیوانی صفات ہیں وہ غالب ہیں، اور جو روحانی صفات ہیں، روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو، جو بہیمیت کی صفات ہیں وہ مغلوب ہوں، اور جو انسان کی روح اور روحانی صفات ہیں وہ غالب ہوں۔ تو روحانی صفات جب بہیمیت اور چوپاؤں کی اور حیوانی صفات پر غالب آ جاتی ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے بس۔ اور اسی کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ دے دیا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھو، اور اس کے علاوہ جو دیگر اعمال حسنہ ہیں وہ بجاتے رہو، وہ انجام دیتے رہو، تمہارے اندر روحانیت غالب آ جائے گی، بہیمیت سے تم بچ جاؤ گے، اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا۔ یہ جو ایک مہینہ ہے یہ ہماری روحانیت کو گویا چارج کرنے کے لیے ہے، تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تقوی والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ تقوی کی صفات تو بہت ساری ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلی جو قرآن کریم کی صورت ہے اس کے اندر جو متقی اور تقوی والوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹی موٹی بیان کی ہیں، جو اہم ہیں، بنیادی ہیں، وہ 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی تقوی والوں کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں۔ مرنے کے بعد عذاب قبر کو ہم نے دیکھا نہیں، ایمان لاتے ہیں۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، ایمان لاتے ہیں۔ جہنم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایمان لاتے ہیں۔ روز محشر حساب و کتاب ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لاتے ہیں۔ متقیوں کی یہ صفت پہلی ہے، اور یہ بالکل بنیادی صفت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا معنی ہے یقین، اور یقین ایک ایسی کیفیت ہے انسان کے اندر جو اس کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اگر واقعہ یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے ہی یقین بھی پیدا ہو جائے تو ان کی زندگی ایک انقلابی زندگی ہو۔ مثلا
ایک تو حقیقی سانپ ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سانپ کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ یہ ڈس لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. کوئی چاہے نیک ہو چاہے بد ہو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ اس کو معلوم ہے کہ یقین ہے اسے کہ سانپ کو اگر میں ہاتھ لگاؤں گا تو فوراً ڈس لے گا، یہ نقصان پہنچا دے گا. اور ایک پلاسٹک کا سانپ ہوتا ہے، بالکل دیکھنے میں شکل و صورت حقیقی سانپ کی طرح ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. چنانچہ بچے اس سانپ سے کھیلتے بھی رہتے ہیں، اس سے کوئی انسان کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن ہمارے یقین کا کمال یہ ہے کہ ایک سے ہر انسان احتیاط کرتا ہے اور دوسرے سے کوئی احتیاط نہیں کرتا. یہ یقین کا کمال ہے. اگر ہمارے اندر صحیح یقین پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے بالکل فرما بردار اور نیک بندے بن جائیں. اگر ہماری فرما برداری میں اور نیکی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہے. پہلی صفت یہ ہے. دوسری صفت ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقی جو ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ نماز اہم ترین عبادتوں میں سے ہے. نماز قائم کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سراسر عاجزی ہے، اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار ہے. انسان نماز میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، دنیا اور مافیا سے باخبر، اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے راز و نیاز میں لگ جاتا ہے. آنکھیں غلاموں کی طرح جھکی ہوئی ہوتی ہیں، زبان کے اوپر تسبیح ہوتی ہے، قرآن کے کلمات ہوتے ہیں. پھر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے اور زیادہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے اندر اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ مزید سجدے میں چلا جاتا ہے، اپنا سب سے زیادہ افضل اور اشرف عضو یعنی سر ناک اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز، بے بس، نیاز مند بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اللہ کو عاجزی، تذلل، آہوزاری، گڑ گڑانا بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز بہت زیادہ پسند ہے. نماز کے اندر یہ تمام صفات ہوتی ہیں. جب نماز کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے سب کچھ سرنڈر کر دیا ہے. ہم بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے، کسی سے کے سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نماز میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف اللہ سے ہم کلامی ہونی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسرے امور ہیں نماز کے علاوہ بھی، وہ بھی بالکل ہمارا ان کے ساتھ بھی جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ نماز والا ہونا چاہیے. جہاں اللہ کا حکم ہے، جیسا حکم ہے بالکل ویسے ہی کریں، اس میں چاہے ہمیں بظاہر نفع نظر آئے چاہے نقصان نظر آئے. تو متقی کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ابتداءً. تیسری صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ انسان کی مال اور جان سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ اللہ کی حکمت ہے اور بڑی عجیب حکمت ہے اس کی. کسی کو کم مال دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، لیکن کم یا زیادہ جو کچھ بھی ملا ہوا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. متقیوں کی تیسری صفت جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنا انسان کے لیے، انسان کے نفس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اور مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، ہوتی ہے، دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان نفس روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کے اندر مال کی ہرس پیدا ہو گئی، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایثار کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے. یہ تمام جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کا جو دیا ہوا مال ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں سے خرچ کرو، تاکہ یہ مال کی محبت انسان کے دل سے کم ہو جائے اور ختم ہو جائے. اور پھر جب مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی تو انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور جب وہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی. اسی تقوی کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان کا، جس میں ہم روزے رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر کے ہم اس کے اندر
تقوی کی یہ صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا